أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين.
وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، آج 14 رمضان المبارک یہ ٹرانسمیشن لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور دیکھتے ہی یہ عشرۂ مغفرت جو ہے یہ بھی اب ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے، اور یعنی یہ رمضان المبارک جو کہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ہے، جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ واقعی ایک یقین کے ساتھ، اس اطمینان اور اس یقین کے ساتھ آپ روزے رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی لو لگا لیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صرف یہی نہیں، ساتھ ساتھ جہاں جہاں رمضان میں روزے کا ذکر آیا ہے، وہیں رمضان المبارک کے راتوں میں قیام کا ذکر آیا ہے، اور اس قیام اللیل کی بڑی فضیلت ہے۔ یعنی وہ لوگ جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتے ہیں، ان کے بھی تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس مہینے جو شب قدر آتی ہے، جو ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں جو شخص قیام کر لیتا ہے اسے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ایک رات میں مل جاتا ہے۔ اور یہ خصوصیت جو ہے یہ صرف امت مسلمہ، یعنی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو حاصل ہے کہ اس امت کو ایک ایسی رات دے دی گئی ہے جس میں اگر جو شخص اس ایک رات میں عبادت کر لیتا ہے تو اسے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین، ہم جب اپنی ٹرانسمیشن لے کر آتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اب ہماری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ قاری فیصل چشتی صاحب اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہیں وہ تلاوت کلام پاک پیش کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنی ٹرانسمیشن میں شامل کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول، پھر مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں، ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، ملک کے مشہور و معروف خوش لہن نعت خواہ ثنا خواہ ہیں، شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن سے ایوارڈ یافتہ ہیں، مختلف جو محافل ہوتی ہیں نعت خوانی کی اس میں منصفین میں سے ہوتے ہیں اور منصف کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکیل بھائی، آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں۔ درخواست کروں گا آپ سے کہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج میں اپنی بڑی خوبصورت نعت کے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بڑے سلیقے کے ساتھ ہوتی ہے پیش آقا میری حضوری، درود پڑھتی ہیں میری سانسیں، سلام کرتی ہیں میری آنکھیں،
जो कतरा कतरा छलक रहे हैं, क्या बात, ये एक अंदाज़े गुफ्तगू है, कलाम करती हैं मेरी आँखें, क्या बात, ये एक अंदाज़े गुफ्तगू है, कलाम करती हैं मेरी आँखें, न कोई रहबर न कोई साथी, न कोई ज़ादे सफर ज़रूरी, सफर मदीने का बेसहारा तमाम करती हैं मेरी आँखें, सफर मदीने का बेसहारा तमाम करती हैं मेरी आँखें, दुरूद पढ़ती हैं मेरी सांसें, सलाम करती हैं मेरी आँखें। सुभान अल्लाह, क्या कहने शकील भाई, दुरूद पढ़ती हैं मेरी सांसें, सलाम करती हैं मेरी आंखें। बेशक कोई शक नहीं इसमें, और जिस तरह इसमें जिन जज्बात और एहसासात का जिक्र किया गया है, नाज़रीन यकीन करें आप उम्रे पे अल्लाह ताला आपको ये सादत नसीब करे, आप जाएं, चाहे आप मक्का मुकर्रमा में हो, चाहे आप मदीना शरीफ में हो, हर दम आपकी सांसें जो हैं वो दुरूद पढ़ रही होंगी और आपकी आंखें सलाम कर रही होंगी। बहुत हकीकत पर मबनी शेर है, बहुत सच्चा शेर है ये। बहरहाल नाज़रीन, अब अपनी इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं और आसान ज़िंदगी के बारे में जानना, अगर हम जान लें और ये राज समझ लें कि आसान ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है, तो वाकई ज़िंदगियाँ आसान हो सकती हैं। हमारे साथ रोज़ाना की तरह मौजूद हैं अल्लामा अशरफ क़ादरी साहब, जो कि क़ादरी कुरैशी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। हम इन्हें खुशामदीद कहना चाहेंगे अपने आज के प्रोग्राम में, और इनसे दरख्वास्त भी करेंगे कि वो आज का जो बयान है वो फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, बल्कि फरमान जन्नत निशान है, कि जो कोई शख्स मुझे पर शब रोज़ में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, 1000 टाइम रिसाइट दुरूद अपॉन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो वो शख्स मरेगा नहीं जब तक कि जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। यानी दुनिया में रहते हुए वो जन्नत में अपना ठिकाना देख लेगा। कितनी प्यारी बात है, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाई। तो 1000 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें और जन्नत में इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जन्नत में अपना ठिकाना देखें। नाज़रीन, आसान ज़िंदगी में आज जो हम प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं वो जन्नत के मुताबिक है कि जन्नत क्या है, उसकी नेमतें क्या हैं, और कौन लोग उसमें जाएंगे और कब तक उसमें रहेंगे। अल्लाह ताला ने जो बंदे उसकी फर्माबरदारी करते हैं, उसके बंदों के हुकूक पूरे करते हैं, उसके हुकूक पूरे करते हैं, उनके इनाम के लिए एक मकाम बनाया, एक जगह बनाई जो अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का मजमुआ है, जिसमें
غم نہیں بلکہ مسرت ہی مسرت ہے، خوشی ہی خوشی ہے، اور اس کا نام ہے جنت۔ رمضان المبارک کا پروگرام ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے رب سے جنت کا سوال کرو، جنت مانگو اور جہنم سے نجات طلب کرو۔ اللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک الجنہ ونجات من النار، اللہم انی اسألک الجنہ اللہم اجرنی من النار، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما اور جہنم سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی جنت بہت خوبصورت ہے، جہاں پر بے پناہ نعمتیں ہیں، جس میں ہیرے، موتی، سرخ یاقوت کے بلند و بالا محلات ہیں، جس کے درخت کے تنے سونے کے ہیں، پتے چاندی کے ہیں، اور درختوں کی لمبائی مشرق و مغرب کے برابر ہے، جس میں نہریں بہتی ہیں، 4 نہریں جس میں بہتی ہیں، ایک ٹھنڈے پانی کی، ایک شہد کی، ایک شراب طہور کی، اور ایک نہر دودھ کی۔ یہ 4 نہریں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے بنائی ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ جنتی حوریں ہیں جو جنتیوں کے لیے ہیں، خوبصورت ریشمی زبرجد اور کئی انواع کے خیمے لگے ہوئے ہیں، جہاں پر چاندیاں بچھی ہوئی ہیں اور مسندیں لگی ہوئے ہیں، بڑے بڑے باغات ہیں جن کے اندر پھل، میوے اور سبزے لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ اپنی جنت کا ذکر فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ کس کے لیے جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ رب کے حضور کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی وہ جنت میں ہوں گے، اور جنت کے اعلیٰ مقامات میں سے ہوں گے۔ جنت کے اندر جو ادنا جنتی ہوگا اس کی بھی بہت شان ہوگی، 82,000 غلام ہوں گے اس کے پاس۔ آج آپ کے پاس آپ کوئی کتنا بھی بڑا ہے، اس کے پاس 82,000 غلام نہیں ہوں گے، خوبصورت لڑکے اس کی خدمت کے لیے موجود ہوں گے۔ ادنا جنتی کے نکاح میں 72 حوریں آئیں گی، اور دنیاوی عورتیں اس کے نکاح میں ہوں گی جو جنت میں جائے گا۔ جنت، رب نے جو جنت بنائی ہے اس کا گمان، اس کا تصور، اس کا امیج باندھنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ ہم صرف بات میں اس کو جو ہم نے کتابوں میں پڑھا وہی بیان کر سکتے ہیں۔ جنتی حور اس قدر خوبصورت ہے کہ اگر وہ اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک سمندر کے پانی میں ڈال دے، بلکہ سمندروں کے پانی میں ڈال دے تو وہ سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے، وہ اپنا دوپٹہ اگر لہرا دے تو دنیا فتنے میں پڑ جائے۔ یہ رب کی جنت ہے، اور جنت کے اندر نہ کوئی مرض ہے، نہ کوئی بوڑھا ہوگا، تمام ایک ہی عمر کے ہوں گے اور ہمیشہ خوش رہیں گے۔ نہ وہاں غم ہے، وہاں کوئی غم نہیں ہے، خوشی ہی خوشی ہے۔ اپنے رب سے جنت حاصل کرنے کی تمنا کریں اور جنت کی طرف دوڑیں، جنت کی طرف بھاگیں، جنت کی کمانے کی کوشش کریں۔ جنتی پھل ایسے ہوں گے کہ ان کا ذائقہ اس قدر ہوگا کہ ہمارا گمان اور ہمارا بیان اس سے باہر ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ جب جنتی کسی چیز کی خواہش کریں گے تو وہ اس کے آگے پیش ہو جائے گی، نہ اور جب ایک پسینہ آئے گا، خوشبودار پسینہ ہوگا اور سب چیزیں ہضم ہو جائیں گی۔ اللہ، اب کتنی جنتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 8 جنتیں بنائی ہیں۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس میں مانگو۔ صحابہ اکرام حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بڑے غمزدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، جب میں آپ کو نہیں دیکھتا تو میں غمزدہ ہو جاتا ہوں، رنجیدہ ہو جاتا ہوں، میں بے چین ہو جاتا ہوں، تو آج میری یہ کیفیت ہے، کل جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میں آپ کو کیسے ڈھونڈوں گا؟ اگر رب نے مجھے جنت دے بھی دی تو میرا مقام کیا ہوگا؟ آپ تو اعلیٰ مقام پر ہوں گے، تو میں آپ کو کیسے ڈھونڈوں گا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک ارشاد فرمائی جس کا جو قرآن کریم کی آیت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کل وہ شہداء، صدیقین اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ جنت میں بھی ہونا ہے، اور جنت میں کس کا ساتھ چاہیے؟ یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سوچ تھی، جنت چاہیے جنت الفردوس، اور جنت میں ساتھ چاہیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کو، طریقوں کو، ان کے حکم کو جو انہوں نے کہا ہے وہ اپنانا پڑے گا۔ ناظرین، میں آج آپ کو ایک بات عرض کر دوں، یہ دنیا بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، اور ہر ایک نے یہ دنیا چھوڑنی ہے، میں نے بھی، آپ نے بھی، ہمارے اگلے بھی دنیا چھوڑ گئے۔ تو کیا ہی اچھا ہوگا، کیا ہی اچھا ہوگا کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے پاس، ہم دنیا سے جائیں تو ایک ایسی جگہ پہ جائیں جو عالی شان ہے، جو ہمارے رب نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ جنت کس قدر خوبصورت ہے، کہ وہاں پر عیش و عشرت ہے، نہ وہاں بھوک ہے، نہ وہاں پیاس ہے، نہ وہاں فکر ہے۔ جنتی لوگ جو ان کا لباس ہوگا وہ اس قدر خوبصورت ہوگا، 70 حلے ہوں گے، ہر ایک میں سے کلر جھلکتا ہوگا۔ وہ جب بازار جائیں گے خریداری کرنے کے لیے تو شمال سے ایک ہوا چلے گی جو ان کے چہروں کو خوبصورت کر دے گی۔ جنت کے 2 پھاٹک ہیں، جب جنت کے 2 پھاٹک ہیں، جب جنتی لوگ اس میں جائیں گے، جس کا راستہ ایک پھاٹک 40 سال کی مسافت ہے، دوسرا پھاٹک 40 سال کی مسافت ہے، لیکن جنت میں جب لوگ جائیں گے تو ایک دوسرے سے کاندھے چھل رہے ہوں گے، ہجوم ہوگا جنت میں جانے کا، اتنی تعداد میں رب کی جنت میں لوگ جائیں گے۔ جنت میں باغات ہیں، ہر ان میں درخت ہیں، 70,000 درخت ہوں گے۔ ایک مومن جب جنت میں جائے گا اس کے لیے 70,000 درخت ہوں گے، اور ہر درخت کے 70,000 پتے ہوں گے، ہر پتے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اتنی خوبصورت اللہ عز و جل کی جنت ہے۔ تو آپ کیا دنیا کے چکر میں لگے ہیں؟ کیا جو جنت میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ خوبصورت اس جیسی یہ دنیا ہے؟ آپ سوچیں، کیا یہ اس جیسی دنیا ہے؟ کیا یہاں پر وہ چیزیں ملتی ہیں؟ یہاں غم ہے، فکر ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، الم ہے، سب کچھ ہے یہاں۔ اور انہی دکھوں غموں کی زندگی گزار کے جب بندہ جب جائے گا نیک اعمال کر کے تو اللہ اسے جنت میں جگہ دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف بھاگیں، اللہ تعالیٰ کی جنت کو تلاش کریں، اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور حاصل کیسے ہوگی؟ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا، نمازوں کی پابندی، جو اعمال ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے اعمال کرنے کو کہا ہے، وہ اعمال ہمیں کرنے ہوں گے۔ اور جنت میں جو سب سے بڑی نعمت جنتیوں کو عطا ہوگی وہ پتہ ہے کیا ہے؟ رب عز و جل کا دیدار ہوگا۔ جنتی اپنے رب کو دیکھیں گے، اور جب جنتی اپنے رب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے مولا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ تیرا دیدار ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، تو نے ہمیں بے پناہ نعمتیں دی ہیں، تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، یہ بڑی نعمت ہے، تو نے ہمیں باغات دیے، محلات دیے، حوریں دی، غلام دیے،
بڑے بڑے محلات دیے، لیکن جو تیرا دیدار ہے مولا وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو کیا آپ اپنے رب کا دیدار نہ کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ اس جنت میں داخل نہیں ہونا چاہیں گے؟ ضرور کوشش کیجئے۔ رب کی رحمت سے بندہ جنت میں جائے گا۔ اعمال ضرور وسیلہ ہیں، لیکن رب کی رحمت کے متلاشی رہیں، رب سے توبہ استغفار کرتے رہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس مبارک مہینے کے اندر اپنے رب کو راضی کریں اور اس سے جنت کا سوال کریں۔ کتنی خوبصورت جنت ہے۔ میں اگر آج بیان کرنا چاہوں تو شاید کئی اور بیانات کر دوں جنت کے متعلق، لیکن میں صرف آج آپ کو اس پیغام میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جتنی مجھے سن رہے ہیں، چاہے مرد، عورتیں، بالخصوص عورتیں، اللہ تعالیٰ کی جنت بہت خوبصورت ہے۔ یہاں تھوڑی آپ کو تکلیف تو ہوگی، لیکن اس تکلیف کے بعد جو آپ کو راحت ملے گی، آپ یہاں تکلیف اٹھا لیں، یہاں کسی کو دکھ نہ دیں، آپ خود تکلیف اٹھا لیں، یہاں اللہ کی فرما برداری کر لیں۔ ہم دنیا میں اس قدر مست ہو گئے کہ نہ ہمیں مرنے کی فکر ہے، نہ ہمیں جہنم سے ڈر لگتا ہے، اور نہ ہمیں جنت کی تمنا ہے، نہ جنت کی ہمیں خواہش ہے۔ ہم نے تو اپنی زندگی کو دنیا میں ہی سمیٹ لیا ہے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے؟ سوچیں، آپ نے ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے، ہمارے اگلے چلے گئے، آپ نے بھی جانا ہے۔ آپ کریں گے کیا؟ دو ہی راستے ہیں، ایک جنت ایک دوزخ۔ جنت کے بارے میں نے بتا دیا آپ کو، اس جنت کو پانے کی کوشش کریں جہاں پر رفاقت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جہاں پر رفاقت شہداء کی، جہاں پہ رفاقت انبیاء کی، اور وہ حاصل ہوگی اعمال نیک سے۔ نیک اعمال کریں، نیک اعمال کریں۔ یہ ایک چیز میں آپ کو عرض کرتا چلوں آخر کے اندر، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ جب آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، آپ سے گناہ نہیں ہوگا، آپ ڈریں گے۔ آپ جب بھی کوئی غلط کام کریں گے، آپ کہیں گے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کے دل میں جب اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، آپ کبھی گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، آپ کھڑے نہیں ہوں گے اس کے سامنے۔ اللہ کی نافرمانی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، جیسے آج ہم اپنے والدین یا کسی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، ایسے کر کے، ایسے اللہ کی نافرمانی۔ اللہ کی نافرمانی سے ڈریں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا تو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈریں، اس کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ اور ایک وظیفہ بتاتے ہیں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے تو اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اور وضو کر لیں اور پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انشاءاللہ آپ کا غصہ کم ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ناخن ترشواتے تھے یا ناخن تراشتے تھے تو سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے تھے اور سیدھے پہ ہی ختم کرتے تھے، یعنی شہادت کی انگلی سے شروع کرتے اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے تک لاتے اور آخر میں یہ انگوٹھے کا ناخن بھی تراشتے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت میں عظمت ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔